خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا 15واں باب۔ یہودا کا بادشاہ عزریہ۔ شاہ اسرائیل یروبعام کے 27ویں برس سے شاہ یہودا امسیہ کا بیٹا عزریہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 16 برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے، اور بادشاہ پر خداوند کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑھی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا، اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اور عزریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ زکریا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 38ویں سال یروبعام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریا میں 6 مہینے بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں، قلم بند ہے۔ اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4تھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے، سو ویسا ہی ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ سلوم۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے سامریا میں مہینہ بھر سلطنت کی۔ اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریا میں آیا، اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریا میں مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ پھر مناہم نے ترزا سے جا کر تفسا کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا، اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے، اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا۔ اسرائیل کا بادشاہ مناہم۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے سامریا میں 10 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھ آیا، سو مناہم نے 1000 قنطار چاندی پول کو نذر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے۔ اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے
50 مسکال فی کس کے حساب سے جبرن لی، سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا، اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا فقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ فقیہ اور شاہ یہودا عزریہ کے 50ویں سال مناہم کا بیٹا فقیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، وہ نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا، اور فیق بن رملیہ نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی، اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصہ میں ارجوب اور ریا کے ساتھ مارا، اور جلادیوں میں سے 50 مرد اس کے ہمراہ تھے، سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور فقیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اسرائیل کا بادشاہ فقیہ اور شاہ یہودا عزریہ کے 92 برس سے فقیہ بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 20 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور شاہ اسرائیل فقیہ کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر ایون اور ابیل بیت ماکہ اور ینوحہ اور قادس اور حصور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا، اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا۔ اور ہوشیہ بن ایلا نے فقیہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ عزریہ کے بیٹے یوتام کے 20ویں برس بادشاہ ہو گیا۔ اور فقیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہے۔ یہودا کا بادشاہ یوتام اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقیہ کے 2 سال سے شاہ یہودا عزریہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یروسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ عزریہ نے کیا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے، اور خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ اسی نے بنایا۔ اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ انہی دنوں میں خداوند شاہ ایرام رزین کو اور فقیہ بن رملیہ کو یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا، اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔